دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان بیان فرمانے کے بعد اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی احکامات کے متعلق مزید حکم دیا کہ جب پوری کائنات میں سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، پوری دنیا میں سب سے عظمت والی، سب سے شانوں والی کتاب قرآن ہے، تو پھر حکم بھی تو قرآن کا مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں ان کو، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، میں کیا کہتے ہو تم کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا، فجعلتم منہ حراما و حلالا، پیدا فرمانے والا اللہ، بھیجنے والا اللہ، نازل فرمانے والا اللہ، حلال حرام تم کیوں ٹھہراتے پھرتے ہو؟ کسی شے کو تم نے حلال قرار دے دیا، کسی شے کو تم نے حرام قرار دے دیا، تم کون ہوتے ہو؟ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ کسی شے کو حلال کہہ دیا، کسی شے کو حرام کہہ دیا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر جو انزل اللہ فرمایا نا کہ اللہ نے رزق نازل کیا، کوئی شے نازل تو نہیں ہوتی آسمان سے، ہوتی ہے نازل۔ بارش کا بھی بتا چکا ہوں کہ بارش آسمان سے نہیں آتی، تو یہاں جو فرمایا نا ما انزل اللہ لکم کہ اللہ نازل فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ احکامات الہیہ جو ہیں، تکوینی احکامات جو ہیں، وہ سارے کے سارے عرش سے نازل ہوتے ہیں، تو جب عرش سے حکم آتا ہے تو پھر دنیا کے اندر یہ چیزیں ساری زمین کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش کی طرف سے رزق کی پیدائش کے حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نزول قرار دیا۔ میں کیا آسمان سے نازل ہو رہا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں کچھ مثالیں اور بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے نازل کیا لوہے کو۔ کس کو نازل کیا؟ لوہے کو۔ لوہا آسمانوں سے تو نہیں آتا، یہیں زمین سے پیدا ہوتا ہے، یہیں زمین میں ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الحدیدہ لوہے کو۔ جی، تو یہاں بھی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تکوینیہ جو ہیں وہ عرش سے نازل ہوتے ہیں، انہی احکامات کو اس شے کا نزول قرار دیا کہ اسی حکم کے نتیجے میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی حکم کے نتیجے میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی یہی فرمایا کہ یہ میں نے ہی نازل کیا ہے، جی، اس کے وجود، اس کی پیدائش کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرار دیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیسری جگہ بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انزل من السماء فرمایا کہ من الانعام ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 8 قسم کے چوپائے تمہارے لیے نازل کیے۔ کتنی قسم کے؟ 8 قسم کے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے چوپائے تمہارے لیے 8 قسم کے جوڑے تمہارے لیے نازل کیے۔ اب یہ بکریاں، بھیڑیں ہیں، یہ آسمان سے تو نہیں آتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نازل کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ان کے متعلق جو احکامات تکوینیہ ہیں، ان کے بڑھوتری کے، جیسے ان کی قربانی پر ذبح کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی طرح کر کے ان کی بڑھوتری کا حکم، ان کی پیدائش کا حکم، ان کی نسل کی افزائش کا حکم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور عرش سے یہ حکم آتا ہے۔ جب عرش سے حکم آتا ہے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی چیزوں کے، ان کی پیدائش کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرار دیا۔ کیا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نزول قرار دیا ہے، ورنہ نہ لوہا آسمان سے آتا ہے، نہ 8 قسم کے جانور آسمان سے آتے ہیں، نہ جناب اللہ رزق ہمارا آسمان سے آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ عرشوں سے آتے ہیں، عرش سے آتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں، تو اس لیے ان کے حکم کے آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا نزول قرار دیا۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اگلی اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے کو دیکھیں، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے ان چیزوں کو
کئیوں کو حرام ٹھہرا دیا، کئیوں کو حلال ٹھہرا دیا۔ جب پیدا فرمانے والا میں ہوں، ہیں جی، ان چیزوں کو وجود بخشنے والا میں ہوں، تو پھر ان کی حلت اور حرمت کا حکم بھی تو میں ہی لگاؤں گا نا۔ تم کون ہوتے ہو ان کی حلت اور حرمت کا حکم لگانے والے؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر دیکھیں، کپڑے دھونے والی مشین جو ہے وہ ایک کمپنی بناتی ہے، تو جو کمپنی کپڑے دھونے والی مشین بناتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیا اس کے چلانے کے متعلق احکامات جو ہیں، اس کے چلانے کے متعلق رہنمائی والی کتاب کوئی اور کمپنی شائع کر سکتی ہے؟ جس نے کپڑے دھونے والی مشین بنائی ہے اس کی گائیڈ بک بھی تو وہی کمپنی بنائے گی نا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا فنکشن رکھے انہوں نے، جو فنکشن اس میں رکھے ہوں گے انہی کے مطابق وہ چلائیں گے مشین، تو کامیاب رہے گی۔ تو جس نے جو فنکشن رکھے ہیں کہ کیا چیز اس میں دھوئی جا سکتی ہے، کیا چیز نہیں دھوئی جا سکتی، پانی ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے، سرف ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے، صابن ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے، یہ تو بھئی کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی نا۔ کمپنی والے ہی بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے ایسے ایسے چلانا ہے تو یہ چلے گی۔ اگر آپ نے ہماری جو گائیڈ بک ہے اس کی مخالفت کی تو یہ نہیں چل پائے گی۔ اب کوئی بندہ لے کے آیا کپڑے دھونے والی مشین، بھی کپڑے دھوئیں گے، ہیں جی، اس میں آگے وہ چائے بنانی شروع کر دے تو بنا پائے گا چائے؟ یہ الگ بات ہے کہ لسی بنا لے اس میں سے رڑک کے اس کو، لیکن چائے نہیں بنا پائے گا۔ چائے بنائے گا تو مشین پگھل کے وہ چلی جائے گی، ہے یہ نہیں ایسا؟ تو یہ ہمیشہ جو چیز کوئی کمپنی بناتی ہے اس کی گائیڈ بک بھی وہی بناتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی ارشاد فرمایا جب تمہارے رزق کو میں نے پیدا کیا ہے تو گائیڈ بک تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ رہنمائی والی کتاب تو میرے پاس ہے، جو قرآن میں نے بھیجا ہے تمہارے پاس۔ رہنمائی تم نے اس سے لینی ہے جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، کیا چیز تم نے کھانی ہے کیا نہیں کھانی، یہ تو میں نے بتانا ہے نا۔ کیوں؟ وہ چیز بھی اللہ نے بنائی اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا۔ کیا چیز انسان کی طبیعت کے لیے نفع مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، یہ بھی تو اسی نے بتانا نا جس نے دونوں چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ انسان کو پیدا اللہ کرے، رزق کو پیدا اللہ کرے، اور کیا چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے یہ اس کو حتمی شکل دینے کے لیے کوئی اور کھڑا ہو جائے اور نہیں جی میں بتاؤں گا جی کیا چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہیں پہ ان کو پکڑا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان کی پیدائش کا حکم تو آسمانوں سے آئے، ان کی پیدائش کا حکم تو عرش سے آئے، اور حلال حرام کے جو ہے نا اختیارات تمہارے پاس ہوں۔ کس چیز کو حلال کہنا ہے کس چیز کو حرام کہنا ہے وہ اختیار تمہارے پاس ہو، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر روک کے ایک مسئلہ اور میں واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے حلال حرام کے اختیارات اپنے وڈیروں کو دے رکھے تھے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رہے، جیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور یہ آیت مبارکہ جب انہوں نے سنی کہ یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے نصرانیوں نے اپنے جوگیوں کو اور پادریوں کو اللہ قرار دے رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں خود عیسائی رہ کے آیا ہوں، عیسائیوں میں رہا ہوں، لیکن وہ وہاں کسی پادری کو خدا تو نہیں کہتے، کسی پادری کو رب نہیں کہتے، تو قرآن کریم نے کیسے کہہ دیا کہ ان کو وہ اپنے پادریوں کو رب کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو بات سنو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو وہ حرام کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا اس کو وہ حلال کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی قوم جو ہے اپنے پادریوں کی انہیں تحلیل اور تحریم والے معاملے میں ان کی پیروی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتخاذ و رب، یہی تو رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے۔ جب پیدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہاری غذاؤں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حلال کیا ہے تمہارے لیے، حرام کیا ہے تمہارے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمانا ہے، یہ تو اللہ نے بتانا ہے کہ کیا چیز تمہارے صحت کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے خراب کرنے والی ہے، کیا چیز تمہیں نفع دینے والی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے تمہیں۔ جس طرح یہ اغذیہ ہیں مختلف قسم کی، مثال کے طور پر گوشت ہیں، ان کی اپنی تاثیریں ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں اپنی تاثیر؟
ہر ایک گوشت کی اپنی تاثیر ہے. گوشت کھا لے بندہ تو کیسے جس جانور کا کھائے گا اسی جانور کی جو ہے نا طاقت اور اس کے اندر پاور آئے گی، اور اسی حساب سے وہ جناب جیسے ویسے ہے تو لطیفہ. جیسے پچھلے دنوں کھوتے کھانے کا شوق آج چل پڑا تھا یہاں لاہور میں، گدھے بکنے لگے تھے. یہاں قریب تو پہنچایا تھا یہاں سمن آباد میں، تو پتہ نہیں آگے کہاں تک گیا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. بہرحال تو وہ گوشت جو ہے، ایک بندہ دوسرے کو ٹانگ مار رہا تھا، اس نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کیا کھایا تم نے؟ اس نے گوشت کھایا. اس نے کہا پتہ تو کرو کیا کھایا تم نے. وہ لطیفہ ہی بنایا، انہوں نے دیکھا تو واقعی اس نے گدھے کا گوشت کھایا تھا. تو یہ تو ویسے اس نے لطیفہ بنایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز بندہ کھاتا ہے نا اس کے اثرات اس کی طبیعت پر آتے ہیں، یہ پکی بات ہے. جیسے سارے جانوروں میں سب سے بغیرت ترین جانور جو ہے نا وہ خنزیر ہے. اب جو قوم خنزیر کھاتی ہے وہ بغیرت بھی اترے ہی ہیں، خنزیر کی طرح بغیرت ہیں. سارے جانوروں میں سب سے بڑا بغیرت خنزیر ہے، اور وہ کھاتے ہیں، یہودی کھاتے ہیں، نصرانی کھاتے ہیں. اور جب وہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر ان کی غیرت بھی مری ہوئی ہے، سارے بغیرت ہیں وہ، ہے یا نہیں؟ اچھا مزے کی بات ہے ان کی غیرت کا لیول بھی بدل جاتا ہے، معیار بھی بدل جاتا ہے ان کا. اس طرح کا ایک بندہ جو ہے نا، وہ کسی دوست نے مجھے سنایا ہے، کہتے ہیں ایک بندہ نصرانی تھا، ایک چوڑا خنزیر کھانے والا. اس نے کہا کہ میں نے ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھا کسی لڑکے کے ساتھ پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، میری وہ غیرت جاگی، چپ کر کے چلا گیا میں آگے. میں نے کہا اچھا پھر کبھی دیکھا تو پھر میں بناؤں گا ان کو. کہتے میں گھر آیا، میں نے دیکھا کہ گھر میرے بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کہتے میری پھر جاگی غیرت، وہ باہر نکل گیا، میں نے صوفے کو آگ لگا دی، نہ صوفہ ہوگا نہ بیٹھیں گے. میں یار کیا علاج کیا تم نے بھی. غیرت کا علاج کتنا سستا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ جب بندہ حرام کھانے لگ جاتا ہے نا جی، تو پھر اس کی غیرت کا لیول بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور غیرت کا لیول جو ہے نا مر جاتا ہے اس کا بالکل. وہ سگی بیٹی جو کسی کے ساتھ ایسے اس کے سامنے گھوم رہی ہوگی، اس کو پرواہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اب ہم کسی پہ دباؤ تھوڑی ڈال سکتے ہیں. اور یہی کوئی بندہ مومن ہو اور ہو مولا علی کا غلام ہیں، بتائیں اس کے سامنے کوئی ایسی بات بھی کر دے وہ برداشت نہیں کرے گا. یہ غیرت جو ہے نا، یہ بس سب سے کم ہونے والی چیز جو ہے نا ہمارے ہاں وہ غیرت ہے. غیرت جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ لوگ جو ہیں حلت اور حرمت یعنی تحلیل اور تحریم کا اختیار جو ہے وہ اپنے جوگیوں کو، پادریوں کو، اپنے پیروں کو دیے ہوئے تھے کہ وہ جس چیز کو حرام کہہ دیں اسی کو حرام سمجھتے تھے، جس چیز کو حلال کہہ دیں اسی کو حلال سمجھتے تھے. بہرحال یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، تو ابھی مشکل ہو رہا ہے کھولنا. تو یہ اشکال جو ہے کل انشاءاللہ عز و جل میں اس کو کھولوں گا اور اس کو بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی آسانی والا معاملہ فرمائے.